بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل وائس آف مسلمز۔ معزز ناظرین، شادی یا پارٹنرشپ، ملالہ یوسفزئی پر پاکستان میں تنقید کا طوفان۔ سوشل میڈیا صارفین ملالہ یوسفزئی پر انتہائی برہم۔ ایک برطانوی انٹرویو کے دوران ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی کو آنا ہے تو اس کے لیے شادی کے کاغذات پر دستخط کیوں ضروری ہیں؟ یہ صرف پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ملالہ یوسفزئی کے اس بیان پر تنقید کا ایک طوفان پاکستان میں امڑ آیا۔ جو بات ملالہ نے آج کہی، اگر یہی بات اس کے والدین نے کہی ہوتی کہ بچوں کا جھنجھٹ کون پالے، اور ایسا ممکن بھی ہو جاتا، تو کیا آج برطانوی میگزین کی فرنٹ پیج پر ملالہ کی تصویر موجود ہوتی؟ مشرق سے مغرب تک کی پرواز نے ملالہ کے خیالات کو بدل دیا ہے۔ بے شک اس کے سر پر دوپٹہ رہتا ہے، لیکن ملالہ مغرب کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے۔ وہ نکاح کو صرف ایک جسمانی تعلقات کا رشتہ سمجھتی ہے۔ حیرت اس بات پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ اپنے آس پاس ناجائز بچوں کی فوج اور ان کے مسائل دیکھنے کے باوجود نکاح اور پارٹنرشپ میں فرق نہیں کر پا رہی۔ ملالہ یوسفزئی کے اس بیان پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر اس بیان پر اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ٹویٹر پر تو ملالہ ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہیں۔ اداکارہ وینا ملک ملالہ کے اس بیان پر کافی غصے میں نظر آئیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے غصے کا اظہار بھی کیا، جس کا سکرین شاٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے لکھا کہ 2012 میں لگنے والی گولی ملالہ کے دماغ پر 2021 میں اثر دکھا رہی ہے۔ معزز ناظرین، ملالہ یوسفزئی کے اس بیان سے پاکستان کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مزید ہم اپنے پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے تھرو ملالہ یوسفزئی اور تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نکاح ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ نکاح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ یکجاں ہو جانا۔ لغت میں اس کی مثال ہے کہ جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کر آنکھ بن جاتی ہے اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کر مٹی بن جاتا ہے، دو زندگیاں آپس میں اس طرح جڑنا کہ ایک ہو جانا نکاح ہے۔ نکاح سے پہلے عشق و محبت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نکاح سے پہلے بے حیائی پر مبنی عشق کی اس لیے مذمت کرتا ہے کہ انسان اپنی ساری محبتیں اس کے لیے بچا کر رکھے جو اس کا اصل حقدار ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت گویا اس طرح ہے جیسے افطاری سے پہلے کوئی افطاری کر لے۔ افطاری کا مزہ بھی نہ رہا اور گناہ کا مستحق بھی ہوا، کفارے کا خرچہ بھی اور سزا بھی۔ جب ہم پاک دامن شریک سفر کی تمنا کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی ویسا بننا چاہیے۔ بے شک نکاح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور میرے اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تعریف نہیں کی جا سکتی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کیسے اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر ہدایت نصیب میں نہیں تو انہیں تباہ و برباد کرے۔